فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل و حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل و حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں، ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ما اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔